یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 87. 22nd April 1985 wise in Gulf Jamaat Khana. اب گلف جماعت خانے میں پہلی دفعہ آیا ہوں. آپ کی ملاقات سے خوش ہوا. اچھا جماعت خانہ ہے ماشاء اللہ. آج ایک ہی دن کا مجھے موقع ملا میں آپ کی سیوا کر سکوں. انشاءاللہ بھوشیہ میں میں جلدی آؤں گا اور بھی وعدے کروں گا. آج میں ایمان کا پاٹ بلکہ ایک ایک پاٹ بول کے میں آپ کو سارے ایمان کا ترجمہ سناتا ہوں. ہمارے گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے واضح کی ہیں. ہر ایک گنان ایک واضح کے سوروپ میں ہے, لیکن ہم لوگوں نے اپنے گنانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. ہم لوگ گنان بولتے ہیں ٹائم نکالنے کے لیے, اور ہم تو گنان سنتے ہیں تو سمجھتے بھی نہیں. دن بدن گنان گھٹتے جاتے ہیں, اس لیے کہ گجراتی بند ہو گئی. ہم اپنی پرنالی کا بھول رہے ہیں. کبھی اسی طرح سے 25-50 برس اور نکل گئے تو ہماری جو تھرڈ جنریشن ہوگی وہ تھرڈ جنریشن اپنے اسماعیلی مذہب سے دور ہٹ جائے گی. گنانوں کے اندر ہمارے حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے قرآن شریف کی ہمیں تفسیر بتائی ہے. تفسیر کہتے ہیں سمجھوتی کو, انٹرپریٹیشن کو. گنان پرانی بھاشا ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکل لگتے ہیں, لیکن کبھی آپ دھیان سے سنو تو وہ اتنے مشکل نہیں. سب سے جونے گنان سدگر نور کے ہیں جن کو 1000 برس ہوا, اور لیٹسٹ گنان جو ہمارے پاس ہیں جس کو لگ بھگ 100 برس ہوئے, 100 سے تھوڑے زیادہ ہوئے, وہ ہماری امام بیگم کے سیدہ امام بیگم کے گنان ہیں. یہ بائی 1866 میں بامبے میں گزر گئی. گرفی حسن کبیر دین کی اولاد میں سے سیدہ امام بیگم تھی. ان کے پاس کوئی پیری جامع نہیں تھا, لیکن پیر کی اولاد تھی. جس طرح ہم مشنری ہیں, گاؤں گام گھوم کی جماعتوں میں واعظ کرتے ہیں, اس طرح سے پیر حسن کبیر دین کی اولاد, اس میں سے بہت سید ایسے ہوئے کہ جنہوں نے گاؤں گام گھوم کے جماعتوں کے اندر واعظیں کی اور ان کو گنان سنائے. گنان پوئٹری ہے. راگ سے پڑھنے سے اس کا مزہ زیادہ ہو جاتا ہے. ہر ایک مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ گانے کی چیز ہے. دیکھو کرسچنس کے اندر آپ جاؤ تو وہ لوگ ہمس گاتے ہیں, پریئر کرتے ہیں. ہندوؤں کے اندر بھی گا کر بھجن کیرتن کرتے ہیں. جیوز کے اندر بھی گانا گا کے اپنے اپنے سینیگوگس کے اندر خدا کی تعریف کرتے ہیں. اسلام کے اندر مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے نعتیں بھی پڑھتے ہیں. اور آپ نے جو کبھی قرآن شریف کی تلاوت سنی ہوئے تو آپ کو اس میں مزہ کیوں آتا ہے کہ تلاوت جو ہے وہ راگ کے ساتھ, کلف کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. حضرت داؤد خدا کے ایک نبی تھے جس کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں. ان کے اوپر خدا تعالیٰ نے جس طرح موزیس کے اوپر توراہ اتری, ڈیوڈ کے اوپر زبور اتری. آپ کبھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو بائبل ہے اس کو دیکھو تو اس کے اندر جو سام ہے وہ ڈیوڈ کی بک ہے. وہ سانگز ہیں, پوئٹری
حضرت داؤد نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ لوگ میری باتیں نہیں سنتے. اللہ نے اس کو ایسا گلا دیا کہ حضرت داؤد رستے میں نکلے گاتے جا رہے. اتنی مدھور میٹھی آواز تھی ان کی کہ آسمان کے پنچھی اکٹھے ہو جاتے تھے, جنگل کے جانور اکٹھے ہو جاتے تھے اور ان کے ارد گرد بیٹھ کے داؤد نبی کی باتیں سنتے تھے. وہ باتیں پوئٹری تھی, وہ باتیں گیت تھے, سانگس تھے. خدا تعالیٰ نے داؤد نبی کو جو زبور نازل کی تو وہ بھی سانگس اور پوئٹریکل فارم میں تھی. ہمارے گنان بھی اسی طرح کے ہمز ہیں خدا تعالیٰ کے وکھان میں, نبیوں کی تعریف میں, اور اس کے اندر مومنوں کو ہدایت کی ہوئی ہے تاکہ وہ لوگ اپنے مذہب کے اوپر اچھی طرح سے چل سکیں. بی بی امام بیگم کا یہ گنان ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں. اے جی اٹھ جاگ من میرا, تو کائے کو سوتا ہے, اٹھ جاگ من میرا, تو کائے کو سوتا ہے, من کا جنم رتن ہے, تو کیوں غفلت میں کھوتا ہے, اٹھ جاگ من میرا. مولا کے صلوات پڑھو زندہ رہو. یہ سیدہ امام بیگم, اس کے لگ بھگ 30 گنان ہیں, لیکن ہمارے ہاتھ میں 10 گنان ہیں, باقی کے جو 20 ہیں وہ لاسٹ ہوئے ہیں. اپنے من کو سمجھانے کے لیے کہتی ہیں اے میرے من جاگ. جاگنے سے مطلب انسان سویا ہے, ہم اس کو جگاتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کی آنکھیں نہیں سوتی, دل سو جاتے ہیں. ان کو کچھ سوجھتا نہیں, ان کو نصیحت کرو سنتے نہیں, ان کو اچھی بات کہو مانتے نہیں. ان میں ہینکڑ اکڑائی ہوتی ہے, ابھیمان ہوتا ہے, سٹبنس ہوتی ہے, ضد ہوتی ہے. ایسے من کے جو سو جاتے ہیں کہ ان کو جگانے پر بھی وہ نہیں جاگتے, مطلب کہ نصیحت سننے پر بھی وہ نہیں مانتے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, اس کو کہا جائے کہ دیکھ تو جھوٹ بولتا ہے, تو وہ نہیں مانے گا. اندر بھلے سمجھتا ہے لیکن نہیں مانے گا. اس لیے نہیں مانے گا کہ اس کا من سو گیا ہے, نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. ایک سادھو جنگل میں سے گزر رہا تھا, زور کی بارش ہو گئی, ایک جھاڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا. بارش چالو رہی, ادھر ادھر نظر کرتے کرتے اوپر نظر ڈالی. ایک بندر جھاڑ کے اوپر ایسا بیٹھا ہوا, سردی سے کانپتا تھا, پانی گرتا تھا اس کے اوپر. جہاں یہ بندر بیٹھا تھا اس کے اوپر کی 1-2 برانچز کے اوپر کوئی ایک چھوٹے سے پنچھی نے, ہم اس کو اردو زبان میں بیا کہتے ہیں, انگلش میں اس کو رابن کہتے ہیں, چھوٹا سا خوبصورت پنچھی ہے. یہ برڈ ہے, اس نے اپنا ایک نیسٹ بنایا ہوا تھا. یہ جو رابن ہے اس کا نیسٹ لمبا ہوتا ہے. بارش ہو رہی تھی, ٹھنڈی تھی, مگر یہ جو رابن تھا یہ اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھا تھا. نیچے نظر پڑی یا اوپر نظر پڑی, بندر کے اوپر نظر پڑی. کہتا ہے بھائی بندر, سارا دن ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جمپ کرتے رہتے ہو, چھلانگ مارتے رہتے ہو, دوڑتے کودتے رہتے ہو, اپنا ایک گھر بنا کے بیٹھو, تو آج ایسے موسم کے اندر تمہیں تکلیف تو نہ ہوتی؟
بندر نے آنکھیں نکالی، جمپ کیا اور اس کا گھر پکڑ کے توڑ مڑوڑ کے پھینک دیا. وہ بیچارہ بھاگ گیا اور روبن اڑ گیا، اندر اس کے بچے سے مر گئے. یہ سادھو جو نیچے کھڑا تھا، اس نے من میں سوچا سیکھ نہ دیجیے واندرا دیے کا گھر جائے. مورخ لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے دل سوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اچھی بات کہو گے وہ غصہ کریں گے. کوئی آدمی جماعت خانے کی بے ادبی کرتا ہو اور آپ اس کو کہو کہ بھائی دیکھ تو پاؤں سیدھے رکھ، یہ جماعت خانہ ہے، یہ امام کا گھر ہے، مگر وہ بندر کی طرح بگڑ جائے گا. کیونکہ جو مورخ انسان ہے ان کے اوپر نصیحت کا پانی اثر نہیں کرتا ہے. سیدہ امام بیگم کہتی ہیں اٹھ جاگ من میرا، اے من میرے جاگ، اور تو سوچ کے کیا کرتا ہے دنیا میں، کھایا پیا ہرا پھرا گھومے پھرے عیش آرام کیا، کیا تمہیں یہ یاد نہیں کہ ایک دن مر جانا ہے؟ کیا تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ خدا کے پاس جا کے ہمیں حساب دینا ہے؟ دینداروں ہم مسلمان ہیں، دین ہمارا اسلام ہے، ہمارا مذہب اسماعیلی مذہب ہے، اور اسماعیلی مذہب کے اندر، اسلام دین کے اندر ہمارے ایمان کا یہ بھاگ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں حساب دینا ہے. جب انسان کو یہ خیال رہتا ہے کہ مجھے حساب دینا ہے تو پھر اس کی عادتیں، اس کے سوبھاؤ، اس کے خیالات، اس کے وچاروں میں، اس کے ایکشن کے اندر فرق پڑ جاتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے. اٹھ جاگ من میرا، تو کائے کو سوتا ہے؟ کیوں تو سو رہا ہے؟ سونے سے یہاں مطلب بے درکار ہونا، سونے سے مطلب ہے کیئر لیس ہونا، سونے سے مطلب یہ ہے پرواہ نہ کرنا، جو ہوگا دیکھ جائیں گے. یہ نیند ہے، اور جو آدمی اس نیند کے اندر پڑا رہتا ہے وہ دنیا کے اندر، دین کے اندر بہت دکھ اٹھاتا ہے. ایک اور گنان کے اندر اس حالت کو غفلت کہا گیا ہے. جس آدمی کے دل کے اندر جاگرتی نہیں ہے وہ غافل آدمی ہے. غافل اس کو کہتے ہیں کہ جو بے درکار ہے، جس کو پرواہ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ تم غافل تھے، میں نے تمہیں دین دکھایا، اب تم کو دین ملا، پھر بھی تم اپنی مرضی سے چلو گے اور دین پہ نہیں چلو گے تو تم دکھ میں پڑو گے. گنان کا پاٹ ایسا ہے. اے جی بہت کرنا، کچھ دنوں سے مجھے فلو ہے، میرا خراب ہے. اے جی غافل تھا تاکو منیور کیا، حاضر شاہ دکھلایا، شاہ دیکھی جو دعوے پڑیا، سو نسچے دوزخ سدھاریا. الہی بھید کنتو نام لیجے. اس قدر دن تک گنانے جو کہ حسن کبیر دن نے ہم کو بتایا. فرمایا کہ تم غافل سے، تمہیں حضرت ایمان کی شناخت نہیں تھی، میں نے تم کو ایمان کی شناخت دی، لیکن اب اگر حضرت امام کے فرمان پہ نہیں اپنی مرضی سے چلو گے تو دوزخ میں پڑو گے. دوزخ سے مطلب ہے دکھ میں پڑنا. دوزخ کوئی جگہ کا نام نہیں ہے دینداروں. آدمی کے دل کے اندر جب اب سکھ ہوتا ہے، آدمی کے دل کے اندر جب گڑبڑ ہوتی ہے، آدمی کے دل کے اندر جب چنتا ہوتی ہے، ریاضی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، من کی راحت نکل جاتی ہے، پیس آف مائنڈ چلا جاتا ہے، کسی چیز کا نام دوزخ ہے. تو سیدہ امام بیگم کہتی ہیں کہ تم غفلت میں پڑے ہو، سوئے ہوئے، اٹھو. من کا جنم رتن ہے. یہ زندگی انسان کی ایک رتن کی مثال، ایک جواہرات کی طرح ہے. اس کو اپنی غفلت میں، بے درکاری میں تم کھو رہے ہو. ہے جی کایا مایا
دیکھی اس پر تو محتا ہے کایا مایا روڑی دیکھی اس پر تو محتا ہے دنیا کے دھندے میں مغرور کیوں ہوتا ہے اس جاگ من میرا. بہت دفعہ آدمی غسل خانے کے اندر عریشے کے سامنے مرر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اپنی باڈی دیکھتا ہے, سمجھتا ہے میں بہت جوان ہوں, میں خوبصورت ہوں. کایا مایا روڑی دیکھی اس پر تو محتا ہے. 10-20 برس نکل جائیں گے, ہو سکتا ہے کوئی بیماری آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, منہ بگڑ جائے گا, ٹانگ ٹوٹ جائے گی, ہاتھ نکل جائے گا. کس بات کے اوپر ہماری مغروری, کس بات پہ؟ انسان کا کوئی بھروسہ نہیں. میں اپنی وعظوں کے اندر کبھی کبھی داخلے مثالیں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہر جگہ تو ایک قسم کی واز نہیں ہوتی, واضح بدلتی رہتی ہیں, دلیلیں بدلتے رہتے ہیں. لیکن انسان دنیا کے اندر لیسن سیکھتا ہے. ہمارے پیروں نے بھی بہت سی چیزیں ریپیٹ کر کے ہمیں یاد کرانے کے لیے کہیں. چھوٹا سا اسکول میں پڑھتا تھا, 8-9 برس کی عمر تھی. ہم اب نے ایک ٹولی بنائی تھی, ہم اس میں 8 لڑکے تھے. ان 8 لڑکوں میں ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا حمید. طاقت والا, زوراور تھا, وہ ہمارا لیڈر تھا. اس لڑکے کا یہی کام تھا کہ کوئی بھی لڑکا ملے, کوئی بھی کارن کے بغیر اس کو ٹھوکا مار دے دے, پاؤں کی الوس دے کے گرا دے دے, کسی کو دھپا مار دیا, پھونسا مار دیا. میں نے کہا حمید اس نے تجھے کچھ کہا نہیں, نہ تیرے سے لڑا, نہ تجھے گالی دی, تجھے بلایا تک نہیں, وہ نزدیک سے نکلا تو نے اس کو تماچا مار دیا. اس نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہ کی. تھوڑے مہینے تک میں رہا اس گروپ میں, لیکن ہر روز جماعت خانے جانے کی وجہ سے, گھر کے واتاورن کی وجہ سے میرے خیالات, میرے وچار اس کے ساتھ بناوٹ نہ ہو سکی. میں نے اس کی بات, اس کا گروپ چھوڑ دیا. یوں ہم یار دوست ضرور رہے, لیکن ان کے ساتھ آنا جانا بند ہو گیا. ہائی اسکول تک پہنچے, بعد نکل آئے, میں بامبے چلا آیا, میری شادی ہو گئی, ابھی تک نہیں ہوئی لیکن اس کی شادی ہو چکی تھی. 14 برس کے بعد میں لاہور گیا. پوچھتے 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 اس کے مکان تک پہنچا. ایک عورت نے دروازہ کھولا. میں نے کہا حمید میاں کا گھر یہی ہے؟ کہنے لگی جی ہاں. میں نے کہا اس کو کہو کہ ابو علی بمبئی سے آیا ہے. آپ ابو علی ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان آپ اندر آؤ. اور رونے لگی. میں اندر گیا. جب وہ رونے لگی تو مجھے ایسا شک ہوا کہ شاید حمید گزر چکا ہے, لیکن پکڑ کے جب اندر لے گئی تو پلنگ پہ سویا تھا. اس کو لکوا ہو گیا تھا, پیرالسس ہو گیا تھا رائٹ سائڈ میں. نہ پاؤں کام کرے نہ ہاتھ کام کرے, منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا تھا. گلے لگ کے خوب رویا. مجھے کہتا ہے ابو یاد ہے میں اس ہاتھ سے لوگوں کو مارا کرتا تھا, آج میں اس ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. میں نے کہا دیکھ لو, دنیا کے اندر ہم کو یہی خدا تعالیٰ اس کا بدلہ اور سزا دے دیتا ہے. کسی کا بھی برا کیا جائے, انٹینشنلی کرو تو بڑا گناہ ہے, ان انٹینشنلی کرو اور معافی مانگ لو تو خدا چھوڑ دیتا ہے. لیکن ہم اس دنیا کے اندر سزا پاتے ہیں. دن دارو خدا تعالیٰ ظالم نہیں ہے, خدا انیائے نہیں کرتا, خدا کسی کے اوپر غصہ نہیں کرتا, خدا کسی کا برا نہیں کرتا, کبھی نہیں کرے گا. پھر ہم کو جو دکھ تکلیفیں آتی ہیں تو وہ خدا کی طرف سے نہیں آتی, خدا کے حکم سے ضرور آتی ہیں. لیکن ہمارے بھول ہوتی ہے, ہمارے گناہ ہوتے ہیں, ہماری غلطیاں ہوتی ہیں, اس لیے خدا تعالیٰ
ہم کو اس کی سزا دیتا ہے. خدا بہت رحیم ہے. ہم جب دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو خدا پہلے پہلے ہم کو چھوڑ دیتا ہے, ہمیں ٹائم دیتا ہے کہ شاید ہم سدھر جائیں, شاید ہم توبہ کر لیں, شاید ہمیں اپنی حالت کو بدلا کے ہم اچھے بن جائیں. لیکن خدا تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ہم لوگ نہیں سدھرتے تو خدا پھر پیٹتا ہے. خدا کے پیٹنے کے بہت راستے ہیں, بہت. کسی کی اولاد خراب ہے, کسی کی عورت خراب ہے, کسی کا مرد خراب ہے, کسی کا باپ دکھ دیتا ہے, بھائی بھائی کے جھگڑے ہوتے ہیں, شریر میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے, کبھی مکان جل جاتا ہے, چوری ہو جاتی ہے, آدمی کو بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے, آدمی رزق کے بغیر ہو جاتا ہے, جاب چلی جاتی ہے. خدا تعالیٰ کے ہزاروں طریقے ہیں سزا دینے کے. جتنے بھی دکھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ تمام دکھوں میں تمہارا ہاتھ ہے. میں کسی کو دکھ نہیں دیتا, خدا کہتا ہے. تمام دکھ. اتنے حد تک میں آپ کو خالی بات کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم بات کرتے کرتے ہم اپنی جیبھ کو اپنے دانت کے نیچے کتر لیتے ہیں. کتنا دکھ ہوتا ہے. یہ دکھ بھی کوئی گناہ کا کارن ہے. بھائیاں یا ہم لوگ بھی ہاتھ سے چاقو لے کے کوئی فروٹ کھا رہے ہیں, کھاتے کھاتے انگلی کو لگ گیا, لوئی نکل آیا. یہ لہو بھی نکلا ہے کوئی کارن سے نکلا ہے. یہ بھی کوئی گناہ کی پنشمنٹ میں ہوا ہے, اگرچہ یہ چھوٹی پنشمنٹ ہے. کوئی بھی دکھ تمام ہمارے گناہوں کے کارن ہے. ہمارے اندر مغروری, ابھیمان, ہٹھیلا پن, اسٹبرنس, یہ چیزیں اور سواستھ ورتی پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہم اچھی باتیں, اپنے پیروں کی, اپنے اماموں کے فرمان ہم نہیں سنتے, اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اس کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں, ہم سدھرتے نہیں. اس لیے ہمارے دکھ بڑھ جاتے ہیں, پرابلمس بڑھ جاتے ہیں. میں 3 برس کے بعد, پونے 3 برس کے بعد میں کینیڈا آیا ہوں. اگست ستمبر 82 میں تھا. اب جو آیا ہوں پونے 3 سال کے بعد تو میرے دل پہ بہت رنج ہوا. کینیڈا کی جماعت, خاص طور پہ ٹورنٹو اور اس کے ارد گرد کی جماعت دھرم اور روحانی حالت میں گر گئی ہے. میں نے ادھر آ کر سنا بے حساب فیملیاں ہیں کہ جن میں جھگڑے ہو رہے ہیں. سالسوں کے پریزیڈنٹ نے مجھ کو بات سنائی, بولے مشنری صاحب ادھر ہماری یہ حالت ہے. اس نے مجھے بہت سی باتیں سنائی. یہ سن کے مجھے دکھ ہوا. انڈیا, پاکستان, افریقہ چھوڑ کے ہم لوگ اس ملک میں آئے. اس ملک میں حضرت امام کی رحمت سے آئے. اس ملک کے اندر ہم کو بہت سی سہولتیں ہیں, بہت سی فائدے ہیں, بہت سی اچھائیاں ہیں. البتہ کچھ ادھر تکلیفیں بھی ہیں کہ جو ادھر افریقہ میں نہیں تھی. ادھر آپ کو نوکر چاکر شاید نہیں مل سکتے. ادھر محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. میاں بیوی کام نہ کرے تو بہت دفعہ گھر کا خرچ بھی نہیں چلتا. اس قسم کی پرابلم ضرور ہے. لیکن حیرانی تو یہ ہے کہ ادھر گھر کی جو فیملی کی جو لائف ہے وہ بگڑ گئی ہے. ٹورنٹو کے ارد گرد میں خصوصاً طور پہ ہماری فیملی لائف خراب ہو گئی ہے. ہماری بہت سی لڑکیاں اکیلی رہ رہی ہیں. چھوٹی سی بات کے اوپر ہسبینڈ وائف لڑ پڑتے ہیں. عورتیں کمانا شروع کر دی. انہوں نے یہ سمجھا اب ہم کو مردوں کی دبل کیوں رہنا ہے. مرد کو کبھی جلدی سے کام نہیں ملتا, عورت کو مل جاتا ہے تو وہ بڑا سر کر بیٹھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ابھی میں اس کا ہسبینڈ ہوں اور یہ میری عورت ہے. اوندا سیدھا ہو گیا. اور یہ اوندا سیدھا کیوں ہوا؟ ہمارا ایمان بگڑ گیا ہے. سچ کے ساتھ بھائی بھائی لڑ رہے ہیں. بوڑھے مات پتا کو ادھر سے بلوایا, ان کو اسپانسر کیا, ٹکٹیں بھیجی. اب وہ ادھر آ گئے تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گھر میں جھگڑے ہو گئے ہیں. بہو تو مانتی ہی نہیں کوئی حالت میں. ہماری قوم کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شاید 5% ایسی بہویں ہوں گی کہ جو ساس سسرے کے ساتھ رہ سکتی ہوں. 95% ہماری لڑکیاں
ساس سسر کے ساتھ نہیں رہتی. کیوں نہیں رہتی؟ کیا کارن؟ سوارتھ ورتی ہو پن مغرورائی. یہ سب چیزیں جو ہمارے جیون کو دکھ دے رہی ہے یہ ہمارے گناہوں کا کارن ہے. ہمارا مذہب کمزور ہو رہا ہے ہماری حالت میں, ہمارے انتکرن میں. ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل نہیں کر رہے, اس کے لیے ہم کو یہ خدا کی طرف سے سزا مل رہی ہے. تھوڑے دن پہلے کالگری کے اندر ایک سیمینار تھی. مجھے ایک لڑکے نے سوال کیا کہ کمشنری صاحب ایتھیوپیا کے اندر یہ لاکھوں آدمی بھوکے مر رہے ہیں, خدا تعالیٰ کو رحم نہیں آتا؟ میں نے کہا وہ تو بڑا رحیم ہے, مگر ان لوگوں کو سزا مل رہی ہے ان کے گناہوں کی. مجھے پوچھتے کیا گناہ کیے ہوں گے؟ میں نے کہا میں ادھر گیا ہوں, تم گئے ہو؟ کہتے نہیں. میں نے کہا تو ٹکٹ خرچ کے ادھر جاؤ اور دیکھو, نہیں سمجھ آ رہے پھر واپس آ کے مجھے پوچھنا, میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا گناہ کیے انہوں نے. ان کے گناہوں کی لسٹ بنانا میرا کام نہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے. میں بنگال اور آسام کے اندر گھومتا رہا, کیونکہ لگ بھگ ہر سال بنگلہ دیش میں اور آسام اور بہار کے اس علاقے کے اندر ہر سال فلڈ آتے ہیں اور جو ندیاں ہیں بھر جاتی ہیں, اوور فلو ہوتی ہیں, بے حساب لوگ مارے جاتے ہیں, بھوک مرا ہو جاتا ہے, کھیتر برباد ہو جاتے ہیں, پھر بیماری پھوٹتی ہے. میں نے سوچا کہ یا مولا کائیں کو ان لوگوں کو یہ سزا ملتی ہے؟ اسٹڈی کرنے کے بعد دل کو اس بات کی راحت مل گئی کہ خدا ظالم نہیں ہے. اس قوم کے اندر, اس دیش کے لوگوں کے اندر ایسی باتیں ضرور ہیں. جماعت خانی جیسی پوتر جگہ کے اوپر میں آپ کو ان کی لائف کی ہسٹری بیان نہیں کر سکتا. ان کے اندر بہت بڑی بڑی ایسی بدیاں ہیں. یہاں بھی بدیاں بہت ہیں, ویسٹرن کنٹریز کے اندر بدیاں کم نہیں, مگر وہاں بدیوں کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اور قسم کا ہے, یہاں بدیوں کا سٹینڈرڈ ہے وہ اور قسم کا ہے. دنیا کے اندر کہیں بھی بھوک مرا ہوتا ہے, امریکہ, کینیڈا, ویسٹرن کنٹریز والے اناج بھیجتے ہیں, پیسے بھیجتے ہیں, دوائیں بھیجتے ہیں, کپڑے بھیجتے ہیں, ڈاکٹر جاتے ہیں, نرسز جاتی ہیں. یہ ان لوگوں کی یہ جو سخاوت اور ہیومینیٹیرین یہ جو ان لوگوں کی ہیلپ ہے, ان کے بہت سے گناہوں کو ڈھانک لیتی ہے. انسان کبھی بھول کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو کبھی اس کے سامنے اس کی نیکیاں ہو جاتی ہیں, تو دیندار انسان کی نیکیاں اس کے بہت سے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں ایک آیت ہے, ان الحسنات یذھبن السیئات, کھرے کھر نیکیاں بدیوں کا ناش کرتی ہیں. نیکی کرنے سے بدیاں برائیاں ناش ہو جاتی ہیں. خالی خدا خدا کرنے سے کچھ نہیں, لیکن عمل ہونا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. تو خدا تعالیٰ دنیا کے اندر کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا. دینداروں کوئی بھی دکھ جو ہم کو لڑتا ہے, پہلے یہ ڈھونڈو کہ میری کدھر بھول ہو رہی ہے, نہیں تو یہ مجھے دکھ کیوں آیا. تو سیدہ امام بیگم بھی ہم کو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تم نے اپنے شریر کو سوارتھ ورتی کے اندر ہی دیکھا ہے. کایا مایا روڑی دیکھی, کایا یعنی خود کی حالت کو سوارتھ ورتی, اور مایا دنیا کی موہ ممتا, میٹیریلزم جو ہے, تم کو یہ چیز بہت اچھی لگی اور اس کے اوپر تم موہ گئے ہو. ہم اسماعیلی ہیں, کرسچن نہیں. کرسچن ہونے تو ویک میں ایک دن چرچ میں جاویں, مشنری کے سرمن سن کے پادری کے گھر چلے آئے. لیکن ہم مسلمان ہیں, اسماعیلی ہیں. ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہر روز جماعت خانے جاؤ. ہمارے مرشد نے ہم کو یہ کہا ہے, دینداروں, ہم نے حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا بیعت کر کے کہ یا مولا تیرا حکم مانوں گا. جب ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے تو بیعت ایک سیلف از اے پرومس ٹو فالو یور ورڈ. مولا تیرا میں حکم مانوں گا. اب حضرت امام کہتے ہیں روز جماعت کرنے آؤ. ہم حضرت امام کی پرواہ نہیں کرتے, یہ تو بولتا رہتا ہے. شام کو ویڈیو دیکھو, جماعت خانے آنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب مجھے بتاؤ کہ پھر دکھ آوے تو پھر ہم آتے ہیں, ستارہ ڈالتے ہیں. ادھر میں آج 3-4 مہینے سے دیکھتا ہوں, ادھر تصویر آج نہیں نکلی, لیکن ہر ایک جماعت خانے میں روز ایک تصویر نکلتی, ستارہ بخشوایا جاتا ہے. ستارہ بخشوایا کیوں جاتا ہے؟
کوئی دکھ ہوتا ہے تو ستارہ بخشواتے ہیں. بہت سے لوگ تو باہر موٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں, والنٹیئر کو کہتے ہیں یہ ستارہ بخشوانے کے پیسے اندر دے دینا, اور کچھ چلے جاتے ہیں, جا کے کلب میں بیٹھتے ہیں یا گھر میں بیٹھتے ہیں. ادھر جماعت خانے میں تسبیح نکلتی ہے کہ بھائی ستارہ بخشوانے کی دعا مانگو. جس کو دکھ ہے وہ پیسے دے کے چلا گیا, جماعت خانے تو آتا نہیں. آپ مانتے ہو کہ یہ ستارہ وقائے گا؟ یہ ستارہ نہیں وقاتا. پیسے دیے ہیں اس نے, اس کو ثواب مل جائے گا, مگر اس طرح ہماری مشکلیں دور نہیں ہوتی. کبھی خدا نہ کرے ہمارے اوپر کوئی دکھ آ گیا ہے تو خود ذاتی محنت کرو اس کے لیے. مولانا امام سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, خدا نہ کرے تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے, میری زنزبار کی پہلی مسافری کے فرمان پڑھو. 1899 میں امام ادھر زنزبار گئے تھے, ماں باپ فرمایا اس میری مسافری کے فرمان پڑھو گے انشاءاللہ تمہاری مشکل دفع ہو جائے گی. امام نے ایک اور جگہ ایسا, بڑی کوئی تکلیف یا بیماری آ گئی ہے تو تم اننت اکھاڑا پڑھو. 1-2 سے لے کے 500 پاٹ ہے, اننت اکھاڑا پورا کرو. روز 5-5, 10-10, 20-20 پاٹ پڑھو, لیکن 40 دن سے زیادہ نہیں لگانا. ہر روز اگر 15 پاٹ پڑھو گے تو 40 دن سے پہلے وہ پاٹ سارا اننت اکھاڑا پورا ہو جائے گا. ہر روز 10-15 پاٹ پڑھ کے تسبیح نکالو, انشاءاللہ مشکل دور ہو جائے گی. جماعت خانے کے اندر ستارہ بخشوایا اور ہم جماعت خانے میں آئے ہی نہیں. اس طرح ہماری مشکلیں دور نہیں ہوتی. عبادت کرو زیادہ, مولا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اب وہ مشکل دور ہوتی ہے. اور مشکل کیوں آئی اس کی وجہ ڈھونڈو. میں نے کون سا گناہ کیا؟ کسی کا پیسہ کھا گیا, اس کی بد دعا لگی. کسی کا برا کیا, اس کی بد دعا لگی. یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں. کسی کا دل رنج نہیں ہونا چاہیے, کسی سے دغا فریب نہیں ہونا چاہیے, کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے, کسی کو چیٹنگ نہیں کرنا چاہیے. اس کو چیٹ کرنے سے ہم اپنے روح کو چیٹ کرتے ہیں. اپنے حق پہ رہنا چاہیے, کسی کے اوپر بلیم نہیں کرنا چاہیے. کھوٹا ایکسکیوزیشن کرنا بھی ہمارے مذہب کے اندر ہمیں منع کیا گیا ہے. تو دنیا داری کے اندر ہم پھنس گئے, ہم کو میٹیریلزم نے زیادہ کھینچ لیا. تو کہتے ہیں دنیا کے دھندے میں تم مغرور ہو گئے ہو, ابھیمانی بن گئے ہو. جی 35 نے 25 16 نے 8 وار 84 پیرا فریو تو نے شانہ آوی ہے اٹھ جاگ من میرا. ہمارے 4 جگ ہوئے. پہلا جگ تھا 17,28,000 برس لمبا تھا, اس جگ میں 35 دفعہ. دوسرے تریتا جگ کے اندر 12,96,000 برس لمبا, اس میں 25 دفعہ. تیسرے جگ میں جو 8,64,000 برس لمبا تھا اور اس کا نام تھا دوآپر جگ, اس میں 16 دفعہ. اور اس کل جگ میں 4,32,000 میں 8 دفعہ. ہر ایک انسان کو خدا 8 اس جگ کے اندر 8 چانس دے ہے, یا 8 چانس دے گا جس کے 8 نہیں ہوئے, تاکہ وہ آدمی سدھر جائے. یعنی اس کو خدا تعالیٰ 8 دفعہ معاف کرے گا, 8 دفعہ اس کو چانس دے گا. مر کے دوسری دفعہ واپس آئے گا, خدا تعالیٰ اس کو کہے گا اب تو سدھر جا. پھر مر کے پھر تیسری دفعہ آئے گا, خدا تعالیٰ کہتا ہے اب تو سدھر جا. اس طرح 8 دفعہ چانس کل جگ کے اندر ہیں. گنان میں لکھا ہے کہ تم کو اس طرح 35, 25, 16 اور 8 84 دفعہ خدا تعالیٰ نے تمہیں چانسز دیے. ابھی بھی تم کو سمجھ نہیں آئی, ابھی تک تم کو شان نہیں آئی, ابھی تک تمہارا من جاگا نہیں, ابھی تک تمہارے اندر کانشیسنس پیدا نہیں ہوئی. یہ بات ٹھیک نہیں. ہجیت لاجو پیرا فریو من کھا جنم دھریو اور جو تو جنم دھریو اس کی رب کو کل پڑے اٹھ جاگ من میرا. اتنے تم نے پھیرے اتنی
کتنی دفعہ تم مرے اور پیدا ہوئے، خدا نے تمہیں اتنے چانسز دیے، پھر بھی تم کو یہ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں. اتلا جو پھیرا پڑیو من کا جنم دھریو، انسان بن گئے. اور جو تو جنم دھریو، جو تم نے جنم لیے اور اس کے اندر جو تم نے کام کیے، اس کی رب کو کل پڑے. کل کہتے ہیں اویئرنیس کو، خبر پڑی ہے. یعنی خدا سب کچھ جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا، خدا سے کوئی چیز چھپا نہیں سکو گے. ہے جی تجھے کیا کہوں من میرا، تجھے لاج نہ آتی ہے، ہیرا رتن موتی سو کیوں غفلت میں کھوتا ہے. اٹھ جاگ من میرا، اے میرے من میں تجھے کیا کہوں. مطلب کہنے کا کہہ کے تھک گئی ہوں. تجھے کیا کہوں من میرا، تجھے لاج نہیں آتی، تیرے کو تو شرم نہیں ہے. اتنی خدا تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانیاں کی، رحمتیں کی، تمہیں اتنے سدھرنے کے چانسز دیے، پھر بھی تمہیں اس بات کی شرم نہیں آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہیرا رتن موتی، جواہرات کی طرح کی قیمتی لائف تمہاری غفلت کے اندر گھما رہے ہو. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک فرمان سنایا. وہ فرمان اصل میں علی شاہ ماں باپ کا ہے. میں نے فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں چلا جاتا تھا. چلتے چلتے اس نے ایک جھاڑ کے اوپر مد پوڑا دیکھا، ہنی کومب دیکھا. بھوک بھی لگی تھی. اس کو خیال ہوا کہ چلو مد کھاؤں. وہ جھاڑ کے اوپر چڑھ گیا. جھاڑ کے اوپر چڑھا، تھوڑی سی آگ جلائی، مکھیاں بھاگ گئی. اس پوڑے کا کچھ بھاگ توڑا اور مد کھانے میں مشغول ہو گیا. ایسا مشغول ہوا کہ اس نے آجو بازو دیکھا ہی نہیں. ایک مست ہاتھی اپنی سونڈ ٹرنک کے ساتھ وہ جھاڑ کو پکڑ کے ہلا رہا تھا. دو چوہے اندر، ایک سفید ایک کالا، اس جھاڑ کے جو موڑ تھے روٹس کو کاٹ رہے تھے. اور یہ جھاڑ ایک بہت بڑی ڈچ تھی، اس کے کنارے پہ تھا، اور اس کے نیچے وہ ڈچ کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا جس کو ڈریگن کہتے ہیں وہ ادھر منہ کھول کے بیٹھا تھا. مولانا امام فرمایا کہ اس آدمی کو مد کھانے میں اتنی لذت تھی، اتنا اس میں مشغول تھا کہ اس نے یہ دیکھا نہیں کہ جس جھاڑ کے اوپر وہ بیٹھا ہے اس جھاڑ کو سفید اور کالے دو اونگر کاٹ رہے ہیں. مست ہاتھی ہلا رہا ہے اور وہ کھائی کے اندر، کھڈ کے اندر ایک ڈریگن بیٹھا ہے. مولا فرمایا ہے جماعت، تم نے سمجھا کہ یہ کیا ہے؟ دنیا کی موہ ممتا مایا وہ مد کی طرح ہے، ہنی کی طرح ہے کہ جو تم کھا رہے ہو. اور یہ جو جھاڑ ہے، ٹری جو ہے، وہ تمہاری لائف ہے دنیا کے اوپر. 50-100 برس کی یہ زندگی ہے جس کو رات اور دن کے کالے اور سفید دو اوندر کاٹ رہے ہیں. یعنی ہر رات ہر دن جو جاتا ہے تمہاری عمر گھٹتی جاتی ہے. اور موت ہاتھی بن کے تمہاری لائف کے اس جھاڑ کو ہلا کے کمزور کر رہی ہے. آدمی آج جوان ہے، کل بوڑھا ہو جائے گا، پرسوں مر جائے گا. اور پھر وہ ڈچ ہے، وہ قبر ہے، اور قبر کے اندر وہ جو ڈریگن ہے تمہارے گناہوں کی سزا لے کے بیٹھا ہے. امام فرمایا کہ تم اس بات کے لیے سوچو کہ زندگی کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں ایک دن گزر جانا ہے. اپنی آخرت کا خیال کرو. تجھے کیا کہوں من میرا، تجھے لاج نہیں آتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ تم کیا کر رہا ہے. ایسی قیمتی لائف
دنیا کی موج شوق میں ہم پسار کر کے گنوا رہے ہیں. جی ہر دم ذکر کرنا، حق سے ثابت ہونا، تن من صورت شمسا جب ایک ہوتا ہے، اٹھ جاگ من میرا. ہر دم ذکر کرو، مولا کو یاد کرو. ہمارے حضرت امام نے بیت الخیال کے فرمانوں میں بھی فرمایا، اور ویسا ہم کو یوں بھی جنرلی بھی کہا ہے کہ سارا دن تم کچھ نہ کچھ امام کا نام، اللہ کا نام، محمد کا نام لیتے رہو. یا علی علی کرو، یا اللہ کہو، یا رحمان کہو، پیر شاہ کہو، صلوات پڑھو. سارا دن مولا کے ساتھ اپنا سبند جوڑے رکھو تو بہت سی بلائیں آفتیں نہیں آئیں گی. سب سے بڑی جو انرجی کی سورس ہے وہ خود خداوند عالمین ہے. اس کا نام لینے سے، اس کے ساتھ محبت باندھنے سے، خدا کو ہر وقت یاد کرنے سے بہت سی بلائیں نزدیک آتی ہیں تو چلی جائیں گی. ہر دم ذکر کرنا، حق سے ثابت ہونا اور ٹروتھ فل رہو، سچائی کے اوپر کھڑے رہو، نہ جھوٹ بولو، نہ جھوٹ کے پیچھے چلو، اور حق اور سچ کے اوپر رہو. تن من صورت شمسا. دیکھو سورج جو ہے، سورج میں سے روشنی آتی ہے، سورج گرم ہے، گرمی دیتا بھی ہے. سورج کا اندر باہر ایک طریقہ ہے. اس طرح سے تمہارا بھی اندر اور باہر ایک جیسا ہونا چاہیے. جب ایک ہوتا ہے یعنی تم اندر باہر بالکل سچے اور اچھے بنو گے تو خدا تعالیٰ تمہیں دنیا میں اور دین میں اس کی برکت دے گا. جی نابھی سے جب اٹھے ونکناڑ رستل تروینی کے تیر پر 10 ماہے ٹھور رہے، اٹھ جاگ من میرا. بیت الخیال کی عبادت کا ذکر کرتی ہیں سیدہ امام بیگم. کہتی ہیں کہ نابھی سے جب اٹھے، ڈیپ بریدنگ کر تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے جس کو نابھی کہتے ہیں، انگلش میں نیول کہتے ہیں، پیٹ سے سانس لیتے ہیں ڈیپ بریدنگ کے ساتھ. وہاں سے خیال اٹھ کے ہمارے وچاروں کے ساتھ اور اس آکسیجن کے اوپر کہ جو ہم نے اپنے لنگس میں ڈالی ہے، یعنی ایئر جس میں پران ہے، جیو ہے، لائف فورس ہے، اس کے ساتھ جب وہ 10ویں دوار ہمارے انٹیلیجنس کی جگہ کے اوپر کہ جہاں ہماری روح رہتی ہے، جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو کہتی ہیں نابھی سے جب اٹھے ونک ناڑ رستہ لے. ونک ناڑ کہتے ہیں اسپائنل کارڈ کو. یہ پرانے یوگک میتھڈ ہے جو آج ہم عمل میں نہیں لاتے کیونکہ بہت ڈیفیکلٹ پریکٹس ہے یہ چیز. آج تو امام یہ فرمایا کہ صبح تم جماعت خانے میں آؤ، عبادت میں بیٹھو، جو بول تم کو دیا گیا ہے اس بول کے اوپر کانسنٹریٹ کرو اور بول کو ریپیٹ کرو آہستہ آہستہ. جس طرح تم سانس لیتے ہو، یا علی یا علی یا علی، سارا خیال اس جاب کے اندر ہونا چاہیے. حضرت امام فرماتے ہیں ایسا بھی ہوگا کہ تمہارا دھیان کبھی نہ بھی لگے تو بھی عبادت کے اوپر بیٹھو. ہر روز بیٹھو گے، نیت کرو گے، کریونگ کرو گے، چاہنا کرو گے اس چیز کی کہ مولا تمہارے پہ راضی ہوئے تو ایک نہ ایک دن مولا ضرور تمہیں اپنی بخشش دے گا. جی 21,600 دم دن میں گھٹتا ہے، 8 پور میں ون جارا، تم کیا کماتا ہے، اٹھ جاگ من میرا. ایسا حساب لگایا 24 گھنٹے کے اندر 21,600 ہم سانس لیتے ہیں. ہماری بریدنگ جو ہے 21,600، 900 دفعہ ہم ہر کلاک میں بریتھ کرتے ہیں، یعنی 1 منٹ میں 15 دفعہ ہم سانس لیتے ہیں. پلس اور چیز ہے، بریدنگ اور چیز ہے.
21,600 ہر روز ہم نے دم لیے. گھر جا کے کیلکولیٹر نکال کے اس میں اتنے اور پھر ملٹیپلائی کرو اپنی عمر کے ساتھ تو اتنے تو ہم نے دم لیے, لاکھوں دم لیے. اتنے ہم نے سانس لیے. ان لاکھوں سانسوں میں امام کی محبت میں, یاد میں, ذکر میں کتنے سانس لیے؟ 21,600 دم دن میں گھٹتا ہے, اٹھپوہر میں بن جا رہا ہے. عبادت کرنے والے, ونزارا تو کہتے ہیں بیپار کرنے والے کو جو گھوم پھر کے بیپار کرے, مگر یہاں اشارہ ہے عبادت کرنے والے مومنوں کی طرف کہ بھئی 8 پوہر کے اندر تم نے کتنا بیپار کیا؟ 21,600 میں سے کتنے دم تم نے امام کی یاد میں نکالے اور کتنے تم نے دنیا کے اندر گما دیے شیطان کے اندر؟ اس کا خیال کرو. جی کہتے امام بیگم سنو من میرا, کہتے امام بیگم سنو من میرا, ستگر کے پرسادے ابھیمان مکی دے, اٹھ جاگ من میرا. ہماری پٹھیوں کے 50 پیر ہیں, 50واں حضرت امام, اور اس کے پہلے اول نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور 49ویں پیر امام سلطان محمد شاہ. امام سلطان محمد شاہ کے پاس پیری جوما بھی تھا, امامت کا جوما بھی تھا. اسی طرح سے حضرت امام 49 میں 49 امام ہے, لیکن حضرت امام 50 پیر ہے. تو یہ جو پیر ہیں پٹھیوں کے پیر, جب ان کا نام آتا ہے تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں, یعنی اپنی انگلی سے پہلے سر کے اوپر, اس کا مطلب یہ سجدہ کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کا ہاتھ پاؤں کس کرتے ہیں. یہ ہم ایک ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں. لیکن وہ پیر کے جو پٹھیوں کے پیر نہیں ہیں, جیسے کہ امام شاہ پٹھیوں کے پیر نہیں, امام بیگم پٹھیوں کے پیر نہیں, سید محمد شاہ پٹھیوں کے پیر نہیں, سید نور محمد شاہ پٹھیوں کے پیر نہیں, سعید خان میرا سعید خان پٹھیوں کے پیر نہیں. ایسے 40 پیر ہیں کہ جو پٹھیوں کے پیر نہیں ہیں. ان کو ہم یہ مرتبہ نہیں دیتے. کیوں کہ یہ ریزروڈ اونلی فار حضرت امام اینڈ ہولی پیر, کہ جو پٹھیوں کے پیر ہیں. تو کہتے امام بیگم سنو من میرا, ستگر کے پرسادے, سچے مرشد کے حضرت امام کے لیے اپنے من کا ابھیمان چھوڑ دو, پرائیڈ چھوڑ دو, نمر بنو, کائنڈ بنو, جینٹل بنو, ہمبل بنو. تمہارے اندر اچھائیاں پیدا ہونی چاہیے. مومنو, ہم لوگ اگر پانی پیئیں اور ترس نہ مٹے تو ہم کو ضرور کوئی بیماری ہے. ہم کو بھوک لگتی ہے, کھانا کھاتے ہیں, پیٹ بھر جاتا ہے, لیکن کھانا کھانے سے بھی پیٹ نہ بھرے تو کوئی بیماری ہے. ہم روز جماعت خانے آتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, تسبیح نکالتے ہیں, پھر بھی کبھی ہمارے عادتیں نہیں سدھری, ہمیں اچھائیاں نہیں ملی, ہمیں سکھ شانتی نہیں ملتی, ہمارے من کے اندر پیس آف مائنڈ نہیں, ہمیں سیٹسفیکشن نہیں, ہمارے من کے اندر کنٹینٹمنٹ نہیں, تو ہماری کوئی بھول ہو رہی ہے, ہمارے اندر کوئی روحانی بیماری ہے. ہمارا پرائڈ, ہمارا غصہ, ہماری ہوپنی, ہماری سیلفشنس, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو مذہب سے دور رکھتی ہیں. اسلامی مذہب کے پالنے سے ہمارے سوبھاؤ میں, ہماری عادتوں میں, ہمارے کیریکٹر میں فرق پڑنا چاہیے, اور ضرور ہم کو اچھا بننا چاہیے. ایک ایک کر کے, دو کر کے اپنی برائیاں چھوڑ دینی چاہیے. ہمارے گنان اس قسم کی باتوں سے بھرے پڑے ہیں. گنان بولو, گنان سمجھو, اور اپنی لائف میں گنان کو اتارو. بچوں کو گنان سکھاؤ, گنانوں کی باتوں کو سوچو, اور اپنی لائف میں اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمارا فائدہ ہے. واضح ہوتی ہیں, فرمان سنائے جاتے ہیں, امام آتے ہیں, ہم کو زوربنی دیتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے. نہیں مانیں گے تو نہ امام کا کوئی نقصان ہے, نہ کوئی دین کا نقصان ہے, خود ہمارا نقصان ہے.
تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ ایک میٹھا گنان جو ہم بہت دفعہ جماعت خانے میں بولتے بھی ہیں، مگر اس کے اندر کیا بھید اور مطلب سمایا ہے شاید آپ کو پتا نہ ہوگا، تو آج آپ نے وہ چیز سنی اور سمجھی۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، نیک توفیق دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، خیر و برکت دے وے، بھلائی دے وے، مولا فرمان بردار مومن بنائے، رس اور سکریت میں پورا رکھے، بدیوں برائیوں سے بچائے، آفتیں بلائیں مشکلیں مصیبتیں بیماریاں دفع کرے، مولا جماعت میں کتب قبیلے میں سکھ شانتی دے وے، محبت دے وے، صلاح سمت دے وے، مولا آپ کو تندرستی دے وے، مولا آپ کی روزی کمائی میں برکت دے وے، آپ کی جان مال میں اولاد میں برکت دے وے، دین میں دنیا کے اندر سکھی آباد بنو، مولانا حاضر امام آپ کے اوپر راضی ہو گئے، مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کی بندگی قبول کرے، دین میں دنیا کے اندر مولا اپنی چھتر چھایا میں رکھے، ظاہر بات نصیب کرے۔